فلسفہ کیا تھا، یہ صادق سے منسوب کیوں ہوئی؟ دیکھیے رسول اللہ کے ایک صحابی تھے جو اتنے غریب تھے کہ وہ پچھلی صفوں میں نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی ہم رسول اللہ کے قریب نہ جائیں، ہماری کپڑے اتنے اچھے نہیں ہیں، پھٹے پرانے ہیں۔ سرکار نے ایک دن ان کا نام لے کے ارشاد فرمایا، ہم سب تمہارے گھر آ رہے ہیں ناشتہ کرنے۔ بڑی چھوٹی سی بات کروں گا، زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ سرکار نے رسول وہ بھاگے بیچارے، پہلے ہی پچھلی صفوں میں نماز پڑھتے تھے، وہیں سے کھسک کے گئے، جا کے بھانپتے کانپتے بیوی کو کہا ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے، کپڑا پہننے کو نہیں ہے۔ سرکار نے اعلان کیا اور کہا ہے کہ میرے ساتھ جو چلنا چاہے وہ چلے، اور حکم فرمایا ہے اہل بیت بھی آئے۔ ارے رسول کی بیٹی آ رہی ہیں، اسے سمجھ نہیں آ رہی، وہ دیوانوں کی طرح اپنے ٹوٹے پھوٹے حجرے میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، کہہ رہا ہے سرکار نے لوگوں سے تو کہا ہی کہا، ارے سرکار کی بیٹی آ رہی، اب ہم کدھر جائیں گے؟ اس نے کہا آؤ ہم صحن میں بیٹھ کے نا اپنے بچوں کے ساتھ محمد و آل محمد کا انتظار کرتے ہیں۔ کہا آؤ، اچھا میں اب جملہ بدل رہا ہوں، اچھا لگ رہا ہے مجھے کہ میں وہ جملہ کہوں، آؤ ہم اپنے بچوں کے ساتھ صحن میں بیٹھ کے منتظر ہو جائیں۔ ہم کسی کے انتظار میں بیٹھ جائیں۔ اب وہ صحن میں آ کے اپنے گھر والوں کو بچوں کو لے کے بیٹھ گئے اور راستہ دیکھنے لگے کہ سخی اب کب آئے۔ تو اب وہ شور و غوغا بلند ہوا، درود و سلام کا ایک عظیم قافلہ مسجد نبوی سے نکلا، پہلے وہ گزرا، پھر اہل بیت کے شہزادے گزرے، امیر گزرے، شریفین گزرے، پھر کنیزوں کے جرمٹ میں نبی کی بیٹی گھر سے نکلی۔ اب وہ لرز رہے ہیں کہ یہ کیا ہوگا۔ اچانک سرکار گھر میں سب کو روک کے خود داخل ہوئے، شہزادی داخل ہوئی، امیر داخل ہوئے، شریفین داخل ہوئے، آ کے کہنے لگے ہم آپ کے مہمان ہیں۔ کیا کریم ہے، کیا اخلاق ہے، کیا مکارم ہے۔ کہا بھئی ہم آپ کے مہمان ہیں۔ اب صحابی نے کہا اور ان کی اہلیہ نے کہا سرکار بسم اللہ تشریف لائیے۔ سرکار لیکن ہمارے پاس کوئی بٹھانے کو کوئی بچھونا نہیں ہے اور مہمان نوازی میں بھی ہمارا ہاتھ بہت تنگ ہے۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا جاؤ اپنے حجرے میں جا کر دیکھو، خدا نے تمہارے لیے ایک کنڈا نازل کیا ہے، مٹی کا برتن کنڈا نازل کیا ہے، جاؤ اسے اٹھا لاؤ۔ صحابی اندر گئے اور جا کے دیکھا تو ایک کنڈا مٹی کا پڑا ہوا اور اس کے اوپر ایک چادر ہے۔ وہ ویسے اٹھا کے سرکار کے پاس ہے، سرکار نے وہ چادر اٹھائی، اس کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا اور سب سے پہلی نیاز اپنی بیٹی کی طرف بھجوائی۔ اللہ اکبر۔ کہا یہ میٹھی روٹی ہے، آج بھی عرب میں یہ آپ یہاں اسے ٹکی کہہ رہے ہیں، وہ اسے میٹھی روٹی کہتے ہیں۔ آج بھی یہ مومنین کے ہاں مدینہ میں بھی، مکہ میں بھی، ریاض میں بھی، جدہ میں بہت ساری جگہوں پہ خود شامل ہوتا رہا ہوں، وہاں پر یہ سب موجود ہے اور وہ یہی کرتے ہیں۔ وہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو سب سے پہلے وہ نیاز دی، وہ نیاز اہل بیت نے کھائی اور پھر بادشاہ نے کہا کہ ٹکڑیوں کی شکل میں آتے جاؤ اور میٹھی روٹی کھاتے جاؤ۔ اب وہ کافروں کے کافرے آ رہے ہیں، 5 لوگ، 6 لوگ، 7 لوگ، کھائے جا رہے ہیں۔ وہ بادشاہ اسی میں سے کنڈے میں سے نکالتے ہوئے اسے دیتے جا رہے ہیں۔ کنڈا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ بادشاہ جب سب کھا پی کے تھک چکے، بادشاہ نے اعلان کیا کہ اب ہم واپس جائیں گے۔ تو جب اٹھنے لگے تو ان لوگوں نے کہا مالک اس کنڈے کا ہم کیا کریں؟ فرمایا یہ اللہ کی نعمت تھی تمہارے لیے، جی اللہ کی نعمت تھی تمہارے لیے، تم گھبرایا کرتے تھے
کہ میں نبی کو کیسے ملوں، میں امیر لوگوں میں سے گزر کے کیسے اگلی صف میں جا کے کھڑا کروں، میں سب کو تمہارے دروازے پہ اس لیے لے آیا کہ یہ سب تیرا حال جان لیں۔ اللہ اکبر، سب تیرا حال جان لیں۔ اللہ اکبر۔ جب صحابہ رضوان اللہ اور اہل بیت نے یہ گفتگو نبی اللہ کی سنی تو امیر المومنین سب سے پہلے کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا مولا اجازت ہے کہ ہم آج کے دن آپ کے اس اسوے کی یاد منایا کریں۔ رسول نے مسکرا کے علی کی طرف دیکھا، کہا ہاں علی اجازت ہے تاکہ تیرے گھر میں ہر غریب و امیر آئے اور تیرے حال کو پائے کہ یہی دکھوں کا مداوا ہے۔ سمجھ لینا۔ اچھا اب یہ بات ختم ہو گئی، زمانہ گردشیں کرنے لگا، وقت بدلتے گئے، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا، کون کون ہوا، کیا کیا ہوا، کیسا کیسا ہوا۔ صادق بادشاہ کا زمانہ آیا۔ صادق بادشاہ کا ایک صحابی ہے ابراہیم، وہ بھی کچھ ایسی جیسی حالت میں تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ پتلی حالت میں، کیونکہ روز اسے پولیس والے گرفتار کر لیتے تھے، شرطے، کہ وہ محبت علی میں کیونکہ نعرہ لگا دیتا تھا جہاں دیکھتا تھا، وہ پھڑ لیندے تھے، انہوں نے چترول کرنی، گھسیٹنا، مارنا، کٹنا، اور روز جو بیچارے کے پاس کپڑے ہوتے تھے وہ پھٹ جاتے تھے اس کے پاس۔ وہ گھر آتا، اس کی بیوی بچے اسے دیکھتے، اس کے زخموں کو ٹھیک کرتے، تو اسے کہتے تھے تو امام کے پاس کیوں نہیں جاتا، تو صادق کے پاس جانا، یہ قریب ہی تو 2 گلیوں میں ہے صادق بادشاہ، وہاں جاؤ اور جا کے صادق بادشاہ کو اپنا درد تو سناؤ، جا کے درد تو سناؤ۔ یقین جانیے آگے سے وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس نہ پہننے کو کپڑا ہے، نہ میں نہانے کا میرے پاس پانی ہے، میں مالک کے پاس کیسے جاؤں؟ بس ہوا نے پتہ نہیں یہ عاجزی مومن کی مالکوں تک کیسے پہنچائی۔ ادھر یہ عاجزی ہوئی، ادھر مالک کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے لوگو، اب وہ پوری یونیورسٹی تھی، روایت میں ہے کہ 4000 لوگ مولا کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ مولا نے کہا آؤ ایک امیر شخص کے گھر چلیں، کہا آؤ ایک امیر شخص کے گھر چلیں، وہ ہماری محبت میں ہمیں کھانا کھلائے گا، ہماری محبت میں مومنوں کو کھانا نہیں کھلائے گا، ہماری محبت میں ہمیں کھانا کھلائے گا، آؤ چلیں۔ مالک اتنا بڑا مدینے میں کون ہے، ہم 4000 لوگ ہیں، کہا چلو سب۔ اور ادھر ابراہیم کو بھی اطلاع مل گئی کہ مالک اہل بیت کے ساتھ 4000 ساتھیوں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ وہ بیٹھا ہے، لباس اس کے پاس ہے نہیں، کھانا اس کے پاس ہے نہیں، پانی اس کے پاس نہیں، بٹھانے کو جگہ اس کی ہے نہیں، پتھروں سے اس نے ایک حویلی سی چھوٹی سی بنائی ہوئی ہے، خود ہی جوڑ کے 4 دیواری، تاکہ اس میں اپنے بیوی بچوں کا پردہ کر سکے۔ بڑا پریشان ٹہلتا پھر رہا ہے۔ اس کی اہلیہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا بادشاہ اپنے عظیم دوستوں کے ساتھ، طلباء ہیں وہ، علم حاصل کرتے ہیں، اور بادشاہ نے کہا ہے آؤ میں تمہیں ایک امیر شخص کی طرف لے جاؤں جو مجھ صادق کو کھانا کھلائے گا، جو مجھے کھانا کھلائے گا۔ جب بادشاہ وہاں تشریف لائے تو اس نے بھی وہی رونا دھونا شروع کیا۔ مالک نے کہا جا اندر سے ایک کنڈا لا، وہ ایک کنڈا لایا، کہا یہ پڑا ہوا تھا، بادشاہ نے ویسے ہی ہاتھ ڈالا، وقت کے محمد نے سب کے پیٹ بھرے اور پھر کہنے لگے کتنی خوبصورت سنت تھی میرے نانا کی کہ ہر غریب امیر ایک دوسرے کے گھر جائے، ہائے 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 ہائے، اور ہر کسی کے قدم ہر مومن کے گھر جائیں، نہ جانے کون کتنا بڑا نجا ہو۔ ہائے ہائے ہائے، یعنی اس گروہ میں جو آیا ہے نہ جانے کون کتنا خوش قسمت آیا ہے کہ اس گھر کے مسئلے ہی حل ہو جائیں۔ ہائے 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 ہائے، صادق نے کہا تم ایک دوسرے کے گھروں میں آؤ جاؤ، ہمارا تذکرہ کرو
اور ہمارے نام کا کھانا کھاؤ، ہائے ہائے، اس سے بڑا حلال اللہ نے نازل نہیں کیا۔ ہائے 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 ہائے، سرکار ہمارے نام کا کھانا، ہمارے نام کا کھانا کھاؤ۔ اس لیے آپ کے اوپر 22 رجب کو، کیونکہ رسول اللہ گئے تھے صوبان کے گھر، اسی طرح سرکار صادق گئے تھے ابراہیم کے گھر اور اس سنت مقدسہ کو زندہ کیا تھا، اور ارشاد فرمایا سنو، صرف کھانے کی نعمتیں نہیں اور ایک دوسرے کا مقدر بدلنے کا دن نہیں ہے صرف، بلکہ مولا نے فرمایا جس نے میرے نانا کی سنت کو زندہ کیا اسے ہر قدم پہ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ہائے 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 ہائے، یہ نہ سمجھنا کہ بس ہم جی ٹکڑے کھانے گئے تھے، نہیں جی ہم میٹھا کھانے گئے تھے، نہیں، مالک فرماتے ہیں ہر قدم پہ 100 شہداء کا ثواب، 100 شہیدوں کا ثواب اللہ اس کے نامہ اعمال میں رکھے گا۔ یہ ہے سرکار کونڈے، علی کا نام لے کے علی علی کر کے کھائیے، لطف اندوز ہوئیے اور درود و سلام پڑھیے اس صادق پر جس نے نبی کی یہ سنت زندہ کی، اور سلام کیا کیجئے ہر آنے والے مہمان کو، نہ جانے وہ اپنے قدموں کے ساتھ کتنی بڑی نجات لایا ہے۔